إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہ ایک مل کر حیدری درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہ انتہائی معزز واجب الاحترام علماء کرام مومنین کرام بالخصوص ہمارے مولانا محمد تقی حیدری صاحب نجف شرف سے تشریف لائے ہوئے غلام جعفر جسکانی صاحب اور قبلہ قابل جتنے بھی حضرات آپ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اچھا مجھے وقت نہیں دیا گیا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب وقت نہ ہو تو پھر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن بہرحال غرض یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ زحمت دوں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ شرف ہے میرا کہ میں اس شہر میں آج مجلس سے خطاب کر رہا ہوں کہ جس شہر کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے کہ جہاں اذان علی ولی اللہ کے بغیر نہیں ہوتی تو عزیزوں جو اہم ترین بات مرکز جب انسان ممبر پر بیٹھتا ہے موضوع گفتگو کے لیے ایک عنوان ہوتا ہے اردو آپ کو یقیناً شہر میں رہنے والے ہیں تو گفتگو کے لیے ایک عنوان ہوتا ہے اور اس عنوان کے تحت گفتگو ہوتی ہے تو آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں واضح کروں عنوان یہ کہ دیکھیے انسان کو اپنے عقیدے میں یقین حاصل کرنا چاہیے توجہ کیجیے گا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم علی والے کے گھر میں پیدا ہو گئے تو علی والے ہو گئے اور اگر کسی عیسائی اور ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے تو عیسائی اور ہندو ہو گئے لہذا سب سے اہم چیز جو ہم سے مطالبہ ہے کہ تم جس مذہب پر ہو تمہارے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. پوری توجہ ساتھ رہیے گا عزیزو. تھوڑی سی میں
گفتگو علمی کرنا چاہ رہا ہوں، صرف فضائل پڑھ کے گزرنا نہیں چاہ رہا. توجہ ساتھ دیجیے گا میرا. یقین حاصل فرض کیجئے میں اور آپ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ابھی اس وقت باہر سے آئے، ہمارا بھائی ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، یہ علی ابن ابی طالب کے گھر کا معجزہ ہے کہ دنیا نے ان سے توجہ دنیا نے ان سے مال و دولت لوٹ لیا مگر علم کی میراث نہ لوٹ سکے. لہذا آپ کو تاریخ میں یہ بات ملے گی، تاریخ میں یہ بات ملے گی کہ کوئی علی سے زیادہ مالدار تھا، کوئی علی سے زیادہ پیسے والا تھا. تاریخ میں یہ بات ملے گی. اہل بیت نے کبھی اس پہ افتخار بھی نہیں کیا کہ ہم مال والے، ہم پیسے والے ہیں. لیکن تاریخ میں کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی کہ علی علم کے معاملے میں کسی کے دروازے پر گئے ہوں. مگر یہ ضرور ملے گا ان کے بڑے بڑے جب کبھی مشکل میں گرفتار ہوئے تو مشکل کشائی علی کے دروازے سے ملی. علی کے دروازے سے ملی. لہذا جب کبھی دیکھیے، اب میں مسند پہ بیٹھ گیا اور میں کہوں کہ میں رسول اللہ کا نائب ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، مولوی یہ تو بتا کہ تیرے یہ امامے کے اندر چنٹیں کتنی بنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا کتنی بنی ہوئی ہے. توجہ کیجیے، کہا تجھے اپنے امامے کا نہیں پتا تو دنیا کے سوالوں کی بات کرتا ہے. توجہ کیجیے. لہذا علی ابن ابی طالب کو علمی طور پر کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہر میدان میں. لہذا آپ کو یہ ملے گا تاریخ میں کہ جب کبھی وہ مجبور ہوئے علی کے در پر آئے اور جب جواب ملا تو کہنے لگے لولا علی لا ہلک، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو. پوری توجہ. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کیونکہ تیزی سے آگے بڑھنا ہے، وقت نہیں ہے اتنا میرے پاس. چھوٹا سا واقعہ. خلیفہ، دوسرے خلیفہ کا دور ہے. ایک قضیہ آیا، ایک معاملہ آیا، ایک کیس آیا ان کے پاس. اور کیس یہ آیا کہ ایک بڑھیا روتے ہوئے آئی اور وہ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی خلیفہ یہ شخص مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. خلیفہ نے کہا معاملہ کیا؟ پورا معاملہ سناؤ. کہا خلیفہ سنے پورا معاملہ یہ کہ یہ دو لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے پاس کچھ پیسے رکھوائے اور یہ کہا کہ جب ہم دونوں ساتھ آئیں تو یہ پیسے واپس کرنا، اور پھر یہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا ان میں سے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ میرا دوسرا ساتھی تھا، وہ مر گیا، تو جو ہم نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہمیں دے دو. بڑھیا کہتی ہے میں سادی عورت، میں نے کہا سچ کہہ رہا ہوگا. میں نے وہ امانت اسے دے دی، وہ لے کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد دوسرا شخص آ گیا. اس نے کہا وہ ہم نے تمہارے پاس جو امانت رکھوائی تھی تو وہ واپس کرو. اس نے کہا وہ تو پہلا شخص لے کے چلا گیا. اس نے کہا تم مر گئے. کہا نہیں، مجھے تو میرا حصہ چاہیے. معاملہ آیا خلافت کے دربار میں. توجہ عزیز، توجہ کیجیے. معاملہ آیا خلیفہ کے پاس تو خلیفہ نے فیصلہ یہ دیا، بڑھیا کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا 20,000 درہم تھے. کہا اب ضروری یہ ہے کہ تم اسے 10,000 درہم دو. اس کا آدھا حصہ بنتا تھا، اس کا 10,000 درہم تم اسے دو. بڑھیا پریشان، کہا غریب عورت ہوں، 10,000 دینار اسے کہاں سے دوں گی؟ کہا خلیفہ ایک چھوٹا سا کام کرو، میرا معاملہ علی کے دربار میں پیش کر دو. بس اتنا مجھ پر احسان کرو، میرا معاملہ علی کے دربار میں. مولا علی کے پاس معاملے کو لے گئے. مولا نے سارا ماجرا سنا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. کہا بس اتنا سا معاملہ؟ اللہ اکبر، بس اتنا سا معاملہ. اب علی نے اس شخص کو بلایا جو بعد میں آیا تھا. کہا جب تم نے مال رکھوایا تھا تو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ جب ہم دونوں آئے تو یہ مال
واپس کرنا. مولا کہتے جا دوسرے کو لے آ, میں تجھے مال واپس کرتا ہوں. کہ جو تمہاری شرط تھی اس کے مطابق دونوں ساتھ آنے چاہیے تھے. کتنا چھوٹا سا فیصلہ, کتنا چھوٹا سا فیصلہ. عزیزوں, جو اس فیصلے کا, اس مسئلے کا حل نہ بتا پائے اسے ہم امیر المومنین نہیں کہتے, فقیر المومنین کہتے ہیں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ. لہذا علمی اعتبار سے کوئی بھی خاندان اہل بیت کو مغلوب نہیں کر سکا. حکومتوں نے ایک دوسروں کے اوپر چڑھائی کی, غلبہ حاصل کیا, مگر علمی اعتبار سے کوئی اس گھرانے کو مغلوب نہیں کر سکا. یہ میرا موضوع ہے, عنوان تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ٹھوس دلائل کے ساتھ مضبوط کریں, ٹھوس دلائل کے ساتھ. ایسا نہ ہو کل کو ایک ہوا آئے اور اس کے بعد ہم کہیں کہ پتہ نہیں ایسا تھا یا نہیں تھا. پھر دوسری طرف کی ہوا آئے, پھر ہم کہیں پتہ نہیں ایسا تھا یا نہیں تھا. مثال کو بھی آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہم سب کا اعتقاد ہے علی ابن ابی طالب معصوم ہے یا نہیں ہے؟ عزیزو تھوڑا سا ساتھ دینا, معصوم ہے یا نہیں ہے؟ معصوم کا کیا مطلب ہے؟ جس سے کبھی کوئی غلطی, نہ دین کے معاملے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, نہ دنیا کے معاملے میں کوئی غلطی علی ابن ابی طالب سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سوال کروں آپ لوگوں سے, دلیل ہے کوئی؟ اگر کوئی آ جائے بھولا بھٹکا ہمارے پاس کہ بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ علی معصوم ہونے چاہیے, کوئی دلیل ہے؟ توجہ ہے جی. یہ اہم ترین چیز ہے. جب کبھی ہمارے پاس دلیل مضبوط نہ ہونا. ایک مثال دوں, چھوٹی سی مثال. بارش آئی نا, سیلاب آیا, پانی آیا, جس کے کچے گھر تھے نا گر گئے. جس کے گھر کی بنیادیں مضبوط تھی نا, پانی آگے بڑھ گیا, گھر وہی کھڑا رہا. توجہ کی آپ نے عزیزوں. لہذا بنیاد, دین کی بنیاد مضبوط چیزوں کے اوپر انسان رکھے, ڈی پی سی مضبوط ہو. توجہ کیجئے, عقیدے کی ڈی پی سی مضبوط ہو. گھر کی ہو یا نہ ہو, یا ملے یا نہ ملے, وہاں اچھا مل جائے گا. توجہ کیجئے گا, عقیدے کی ڈی پی سی جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے انسان کی. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ علی معصوم تھے یا نہیں تھے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ توجہ کیجئے. تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی معصوم نہیں تھے, اس کا مطلب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ علی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو کتابیں تمہارے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. ہماری کتابوں کو چھوڑو, اپنی کتابوں سے لے آؤ کہ علی سے کوئی غلطی ہوئی تھی, لے آؤ. اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ تم جن کو مانتے ہو ان میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے, اور اگر غلطیاں پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, ہزاروں غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. بلکہ انہوں نے خود, جب پہلا آیا نا تمہارا, تو اس نے خود منبر پہ آ کے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر میں سیدھا چلوں تو چلنے دینا, اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. مگر جب علی مسند رسول پر آیا تو یہ نہیں کہا کہ غلطی ہوئی نہیں ہوئی, بلکہ کہا توریت والو آؤ, توریت سے جواب دوں گا, زبور والو آؤ, زبور سے جواب دوں گا, انجیل والو آؤ, انجیل سے جواب دوں گا, قرآن والو آؤ, قرآن سے جواب دوں گا. یہ کہہ کے میرا مولا رکا نہیں, کہ ایسے جواب دوں گا ہر کتاب خود کہے گی علی نے وہی کہا جو کتاب میں تھا. علی 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 علی, مل کر علی 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 علی. عزیزوں, میں کوڑے جی نہیں پڑھ رہا ہوں نا مجلس, یا علی علی کی صدایں اتنی آہستہ سے کیوں آ رہی ہے؟
عزیزوں اب مثال سنتے جائیں، ایک علی کی عصمت کی دلیل، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل بہت چھوٹی سی حدیث جو میں اور آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہیں، ہزاروں مرتبہ۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑا سا ساتھ ہے عزیزوں، ساتھ دیجیے گا۔ کتنی مرتبہ سنی ہے یہ حدیث آپ نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیے محمد علیہ۔ دو الفاظ کی حدیث ہے، ذکر علی، علی کا ذکر، یہ سنی کتابوں میں بھی حدیث ہے، یہ شیعہ کتابوں میں بھی حدیث۔ کوئی اس حدیث کا انکار اگر کرے گا تو ہاں ان کی کتابیں ان کو دکھا دیں۔ میں کس کی دلیل دے رہا ہوں؟ علی کی عصمت کی، علی کے، کائنات کے رسول نے کیا کہا؟ علی کا ذکر، سائیں ساتھ بولے علی کا ذکر یہ بات یہ ہے نا حدیث۔ اب اس سے علی کی عصمت ثابت ہوتی ہے، کیسے؟ اس لیے کہ کائنات کے رسول نے، توجہ، کائنات کے رسول نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تم علی کے ذکر، علی کے بچپن کا ذکر کرو تو بھی، علی کی جوانی کا ذکر کرو تو بھی، علی کے بڑھاپے کا ذکر کرو تو بھی، علی سوئے اور اس کا ذکر کرو تو، علی نماز میں کھڑا ہو اور اس کا ذکر کرو تو، علی چل کے جا رہا ہو اس کا ذکر کرو، ساتھ بولتے جائیں عزیزو، علی بیٹھا ہوا ہو اس کا ذکر کرو۔ یعنی علی کسی بھی حالت میں ہو، علی کا ذکر ہر حالت میں، ہر وقت، ہر لحظہ عبادت ہے۔ بس ثابت ہوا اگر علی کی کسی حالت میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی میں، سونے میں، چلنے میں، جاگنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، علی کی کسی حرکت میں بھی اگر کوئی خطا ہوتی تو کائنات کے رسول کو کہنا چاہیے تھا دیکھو علی کے بچپن کا ذکر عبادت ہے مگر بڑھاپے کا ذکر عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی نہ ہو، اگر غلطی ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے رسول کا یہ کہنا کہ علی کے بچپن کا ذکر عبادت، علی کے بڑھاپے کا ذکر عبادت، علی کے سونے کا ذکر عبادت، علی کے اٹھنے کا ذکر عبادت، یہ اس بات کی دلیل ہے علی سے کسی لحظہ کوئی خطا نہیں ہوئی، اور جس سے کوئی خطا نہ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ توجہ عزیز، علی کے معصوم ہونے کی دلیل مل گئی یا نہیں ملی؟ اب یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا، ڈی پی سی مضبوط ہو گئی ساری عقیدے کی۔ توجہ کیجیے، عقیدہ اس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے، علی معصوم۔ آگئے ہم یہاں تک آگئے، علی معصوم۔ ایک اور حدیث چھوٹی سی پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حدیث کے اطلاق سے فائدہ، علماء بیٹھے ہوئے حدیث کے اطلاق سے فائدہ لیا کہ کس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی عصمت کو ثابت کیا ہے۔ چھوٹا سا علی کا ذکر، یہ چھوٹی حدیث ہے، یہ علی کی بہت کم فضیلت ہے۔ اس سے بڑی بتائی کیا ہے؟ کائنات کے رسول نے کیا کہا؟ خدا کی قسم، جب علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، علی وہ مظلوم ہے کہ جس کا ذکر میشم اور گزر نہیں کر پائے، دل کڑتا تھا، دل جلتا تھا کہ علی سنا ہے تو کسے سنا ہے، کسے علی سنا ہے۔ اب جب اپنے بیٹھتے ہیں نا اور علی والے ملتے ہیں، کہ وہ ذکر ہے، روایات کے اندر ہے کہ جب آسمان کے ملائک آتے ہیں، روز آتے ہیں روز جاتے ہیں، جب وہ ملائک آتے تو حور العین ہے نا، ان سے ایک سفارش کرتی ہے، کہتی ہے جب تم جانا نا تو جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہو وہاں ایک عجیب سی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو کسی طریقے سے ہم تک لے آنا، ذکر علی کی خوشبو۔ عزیزوں ایسے ہی نہیں کہہ دیا مولا نے کہ جب ہماری ولایت کا ذکر ہو اور تم اپنے دل میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دینا کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ توجہ کیا کریں، یہ حدیث ہے، ایک چھوٹی سی حدیث، مگر اس پہ غور کریں۔ کائنات کے رسول نے کیا کہا؟ علی مع الحق والحق مع یہ ایک حدیث۔ دوسرا کیا کہا؟
علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن. جس دن قرآن میں کوئی غلطی ہو نا، اس دن سمجھنا کہ علی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ورنہ علی قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی پہلی آیت کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. جس طریقے سے قرآن لا ریب فی ہے، اسی طریقے سے میرا علی لا ریب فی ہے. توجہ دی. جس طریقے سے قرآن لا ریب فی ہے، اس طریقے سے میرا علی بھی، کیونکہ کائنات کے رسول نے کہا علی کس کے ساتھ ہے؟ اسی طرح کیا کہا؟ علی حق کے ساتھ ہے. حق کہتے ہی اسے ہے کہ جس میں کوئی باطل نہ ہو. جس دن حق میں کوئی باطل آ سکے، اس دن علی کے اندر کوئی باطل آ سکے گا. حق ہوتا ہی ہوا جس میں کوئی باطل. لیکن توجہ کریں گے اس حدیث پہ، اس حدیث پہ توجہ کریں. رسول اللہ نے یہ حدیث کیسے شروع کی؟ یہ نہیں کہا حق کو مع العلی والعلی مع الحق، یہ نہیں کہا. شروع یوں نہیں کیا کہ حق کو پہلے نہیں رکھا، حق کو مع علی نہیں کہا. پہلے بات شروع کہاں سے ہوئی؟ علی والحق، علی مع والقرآن مع. توجہ کیجئے کائنات کے رسول نے کیا بتایا. کہا کہ دیکھو حق اور قرآن کی بھی اگر ابتدا ہوگی نا تو علی سے ہوگی. ترتیب کا خیال رکھا. میں مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دوں، بات یاد ہو. فرض کیجئے اس محفل کے اندر میں بیٹھا ہوں، آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے. آیت اللہ سیستانی سے خدا کرے ایک روز ایسا ہے ہماری محفل میں امام زمانہ بیٹھے ہوئے. اب جو نظامت کرنے والا آئے گا وہ پہلے کس کا نام لے گا؟ کس کا نام لے گا؟ پہلے امام زمانہ کا. ہماری مجلس میں امام، ہماری مجلس میں پھر آیت اللہ سیستانی بیٹھا، ہماری مجلس میں عرفان بولول بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا بندہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایسے بات کریں. تو یہ ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے. کائنات کے رسول نے بات یوں نہیں شروع کی القرآن مع العلی، علی مع القرآن. بات شروع علی سے ہوگی. توجہ کیا؟ اور پھر اس کے بعد حق والی حدیث میں تو بہت واضح کا الحق مع علی، علی مع الحق والحق مع العلی. اس کے بعد کیا کہا؟ کیا کہا؟ توجہ کیجیے گا. کیا کہا؟ دار الحق حیث ما دار علی. حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. توجہ نہیں. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات. اچھا عزیزوں، میں نے بہت ہی مختصر کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ علی ابن ابی طالب معصوم ہیں. کتنی دلیلیں دی ہم نے؟ 4 دلیلیں دی. کتنی دلیلیں دی؟ پہلی دلیل، تم اگر دعویٰ کر رہے ہو کہ علی معصوم نہیں ہے تو تم علی کی کوئی غلطی، اور اگر نہیں لا سکے اس کا مطلب علی. دوسرا رسول کی حدیث ذکر علی، اس کا مطلب علی معصوم. تیسری رسول کی حدیث علی مع القرآن والقرآن مع. چوتھی رسول کی حدیث علی مع الحق والحق مع. عزیزوں 4 دلیلیں ہو گئی نا علی کی عصمت میں. اب تو طے ہو گیا نا کہ علی غلطی نہیں کر سکتا، معصوم ہے. یہ طے ہو گیا. اب آئیے ایک اور سوال کی طرف جس کا تعلق آج کی ہستی سے. اب اگر کوئی آپ سے آ کے سوال کرے کہ وہ جب جناب زہرا دروازے پر آئی تھی تو مولا علی کیوں نہیں آئے؟ توجہ. اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ مولا علی کیوں نہیں آئے، اس کے جوابات ہیں، تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے. 2 مرتبہ علی آئے تھے.
تیسری مرتبہ جناب زہرا آئی تھی. یہ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ علی نہیں آئے تھے، تو یہ جو ہے وہ علی کی جانب سے خطا ہے. فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس اس شبہے کا، اس غلط بات کا کوئی جواب نہ ہو، تب بھی آپ کو یہ پتا ہے کہ علی معصوم، تو کوئی جواب نہ ہو تب بھی آپ کی بنیاد نہیں ہلنی چاہیے کہ علی کیوں نہیں آئے، علی کو آنا چاہیے تھا. صحیح میں مثال دوں آپ کو، میں مثال دینا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب آپ ہیں، آپ کے علاقے کی ہی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. یہ بتائیے کیا حجت خدا، صحیح ساتھ ہے نا صاحب میرے؟ بسم اللہ 2-4 لوگ کہہ رہے ہیں، سارے ہیں ساتھ؟ بسم اللہ صحیح بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ، اس لیے کہ یہاں بسم اللہ یہ ہے کہ وہ ہم ایک صاحب سے ملے، اکبر بھائی تھے ہمارے جاننے والے، تو وہ مجھے اپنی زمانے جاہلیت کے قصے سنا رہے تھے. کہہ رہے تھے صحیح میں پہلے لوگوں کا مال وغیرہ بہت لوٹتا تھا، یہ وہ، اور میں ایک گدھا چوری کرنے کے لیے گیا تو میں نے گدھے کی جیسی رسی کھولی بسم اللہ کر کے. تو صحیح یہ بسم اللہ جو ہے نا آپ کے یہاں پہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا والا بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد علیہ. عزیزوں بہت شکریہ آپ کا، ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں سننے کے لیے. بس میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. یہ بتائیے کیا حجت خدا یعنی رسول اور امام کبھی امت کے سامنے مغلوب ہو سکتا ہے اور امام اس پہ غالب آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یعنی امام پر وہ لوگ غالب آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ آپ سب منع کر رہے ہیں، سب منع کر رہے ہیں، پکی بات ہے. پھر اب آپ سے سوال کرتا ہوں، کربلا میں یزید بظاہر اس نے امام حسین کو قتل کیا یا امام حسین نے یزید کو قتل کیا؟ یزید نے امام حسین کو قتل کیا. اس کا مطلب یزید بظاہر امام حسین پہ غالب آیا کہ نہیں آیا؟ پھر آپ منع کیوں کر رہے تھے؟ آپ سب منع کیوں کر رہے تھے؟ بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ توجہ کیجیے گا، بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، توجہ کیجیے گا، میں نے اسی لیے بات آپ سے شروع کی تھی، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی حجت خدا کے اوپر کوئی اور غالب آ جائے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین غالب ہوئے، مغلوب ہوئے، یزید نے قتل کر دیا، یہ ہو سکتا ہے. مگر علمی اعتبار سے کوئی حجت خدا پر غالب، علمی اعتبار سے کبھی کوئی، کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ مناظرہ ہوتا ہے نا، ہم بھی مناظرے کرتے بہت سارے، گھومتے پجامے اوپر کر کے، مونچھیں کٹوا کر، داڑھی لمبی کر کر، وہ لوگ کہ جنہیں کائنات کے رسول کے بال تو نظر آ جاتے ہیں، آل نظر نہیں آتی. توجہ کیا آپ نے؟ تو ان سے ہمارے بھی مناظرے ہوتے رہتے. تو جب مناظرے ہوتے وہ علمی طور پر جب ہمیں ہرا نہیں سکتے نا، تو کیا کرتے ہیں؟ نظر آنا پھر بتاؤں گا. توجہ کیا؟ کیونکہ علمی طور پہ کمزور ہے، کھوکھلے لوگ ہیں، نہیں جیت سکتے، تو تلوار کی بات کرتے ہیں. مگر اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی تلوار اٹھانے میں پہل. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں، ابھی یہ آپ کے علاقے کی مثال ہے. یہ خیرپور، یہ جو جہاں آپ رہ رہے ہیں، یہ کوڑے جی، یہ شیعہ مملکت تھی. یہ شیعہ بظاہر وہ مال اور دولت تو لوٹ کے لے گئے، مگر یہاں سے علی نہیں چھین سکے. توجہ کی آپ نے؟ جی توجہ کی. اسی لیے اب ایک شعر سناتا ہوں، بات آپ تک پہنچ جائے گی. اسی وجہ سے کبھی بھی ہمارے ائمہ نے معیار مال و دولت کو لے جاؤ لوٹ کے دنیاوی چیزیں، جب کبھی تمہیں مشکل آئے گی نا، بچانے علی والے ہی آئیں گے. توجہ کیجیے گا، علی چھین کر نہیں لے جا سکے. محبت اہل بیت یہاں سے لوٹ کر. اسی لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اسے تاج و تخت سے کیا، اسے کیا غرض سپاہ سے،
کہ حسین بے نوا کی ہے دلوں پہ بادشاہی. اور تیرے در پہ جب بھی اختر نے کیا سوال مولا تیرا سوز و عشق مانگا کبھی زندگی نہ چاہی. توجہ کی. اب عزیزوں مثال واضح ہو گئی آپ کو. مال و دولت کے تحت ممکن ہے کہ کبھی اہل بیت حجت خدا مغلوب ہو جائے, دشمن ان پر غالب آ جائے, لیکن علمی اعتبار سے کبھی دشمن ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا, اس لیے کہ علم ان کی میراث ہے, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس آسمان کے پیچھے کیا چل رہا ہے. توجہ کیا آپ نے. کبھی بھی دشمن ان پر غالب اس اعتبار سے نہیں آ سکتا. یہاں تک آ گئی بات. اب آپ سنیے, اب یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو خیبر میں تلوار نکال کے آ گیا, وہ جو خندق میں تلوار نکال کر آ گیا, وہ جس نے مرحب و انتر کو ادھر ادھر اچھاڑ پچھاڑ کر 2 حصوں میں کاٹ کر پھینک دیا, وہ مسلمانوں کو نہیں مار سکا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں ہوا تھا, نہ زہرا کا در جلا تھا, نہ کچھ ہوا تھا, یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں. اب میں نے آپ کو جواب بتا دیا کہ بعض مصلحتوں کے تحت حجت خدا مغلوب ہو جاتی ہے, بعض مصلحتوں کے تحت. مثال دوں آپ کو, پھر آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں. توجہ کیجیے. علی کیوں مغلوب ہوئے؟ اس لیے کہ علی چاہتے تھے کہ اگر میرے مغلوب ہونے سے دین بچتا ہے نا. حسین کیوں مغلوب ہوئے؟ کیوں حسین کا سر کٹ گیا؟ اس لیے کہ حسین چاہتے تھے اگر میرے سر کٹانے سے خدا کا دین بچتا ہے نا. اس لیے کہ وہ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے کہ اپنا مال و دولت بچاتے, وہ دین کے لیے آئے تھے کہ سر جاتا ہے جائے, دین خدا بچنا چاہیے. توجہ عزیزو, آخری تک مثال دے دوں اسی کولڈے جی کی مثال. صاحب جب انگریز حکومتیں آئی لڑنے کے لیے, اب آپ کے سامنے تو ساری تاریخ ہے, صحیح ہے. حیدرآباد کے اندر تھی, میرپور خاص میں تھی اور خیرپور میں تھی, 3 حکومتیں تھی. جو خیرپور کے تھے والی اور وارث, انہوں نے کیا کیا, کہا نہیں ہم ان سے لڑیں گے نہیں, صلح کریں گے. کیوں صلح کریں گے؟ وجہ کہا اس لیے کہ وہ گن اور توپ لے کے آ رہے ہیں, میری مملکت کے سارے لوگ مر جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے جاتے لے جائے مگر میرے علی والے بچ جائے. توجہ کیا آپ نے عزیزوں. میں نے بڑی آسانی سے مثال دے کے آپ کو بات کی تہ تک پہنچا دیا. اس لیے کہ آج یہاں پر اگرچہ کہ مال و دولت نہیں ہے, آج اگرچہ کہ وہ یہاں کے خزانے لوٹ کے لے گئے, مگر علی آج بھی یہاں پر, یہاں سے علی لوٹ کر, اور اسی میں ہماری فتح ہے. توجہ عزیزوں, مطلب پہنچ گیا اب تک. بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. علی نے کیوں اس وقت تلوار نہیں نکالی جب وہ زہرا پہ در گرانے کے لیے آئے تھے؟ اس لیے کہ اگر علی اس وقت تلوار نکالتے اور حکم خدا یہ ہوتا کہ علی قتل ہو جاتے یا علی اگر بچ بھی جاتے تو دین مغلوب ہو جاتا. کیسے دین مغلوب ہو جاتا؟ توجہ. اب آپ مجھ سے سوال کرتے مولانا اگر علی تلوار نکالتے, اگر علی تلوار نکالتے اور سب کو قتل کر دیتے تو دین کیسے مغلوب ہو جاتا؟ ہاں, ایک نہ ایک دن تو علی کو دنیا سے جانا تھا نا, جانا تھا نا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد ہر کوئی تلوار نکالتا اور کہتا کیونکہ پہلی تلوار علی نے نکالی ہے لہذا اب ہم ہمیشہ تلوار کھیلیں گے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ دنیا میں صرف اور صرف فتنہ اور فساد رہتا. علی نہیں چاہتے تھے کہ علی وہ پہلا شخص بنے کہ جو فتنہ و فساد کا مقدمہ بنے. توجہ کیا آپ نے؟ بس میں یہاں تک چند باتیں آپ کو پہنچانے آیا تھا. قبلہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر اشرے ہوں تو کم ہے, اس پہ مجلس ہوں تو کم ہے, مگر جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ علی معصوم ہے تو اب ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ علی سے خطا ہوئی یا نہیں ہوئی. علی سے نہیں ہو سکتی خطا, اس لیے کہ زبان رسول نے علی کی ضمانت لی ہے. اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زہرا حق پر تھی یا وہ حق پہ تھا, کیونکہ زبان رسول نے زہرا کی ضمانت لی ہے. من ارضاہا فقط ارضانی, جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے, جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے
اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ، چھوڑو ایک منٹ کے لیے جناب زہرا کے قضیے کو ہم ایک طرف رکھ دیں، جو تمہارے نبی کو ناراض کرے کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ عزیزو تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو، بس میں منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ جو تمہارے نبی کو ناراض کرے کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ مسلمان کہیں گے نہیں جا سکتا۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اس لیے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ والرسول لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا اس پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرے گا، آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔ توجہ عزیزو ساتھ رہنا، اس پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرے گا، آخرت میں بھی لعنت کرے گا، اور اس کے لیے دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے جو محمد کو اذیت دے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہوگا۔ اب وہی محمد اگر کہہ دے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، تو اس کو رضی اللہ نہیں کہتے جس نے زہرا کو اذیت دی ہو، بلکہ اسے لعنت اللہ کہتے ہیں جس نے زہرا کو اذیت دی ہو۔ سزا ملے گی بروز محشر، جب اپنے اپنے برے عمل کی ندائی آئے گی، سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہیں، توجہ کیا اپنا عزیزو؟ کیا بات، کیا بات۔ بس عزیزو اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، بس مگر جو ہے وہ اب بھائی نے 4 مصرع پڑھے تو 4 مصرع مجھ سے بھی سن لیں۔ صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا، بے آل احمد کو اپنا بھی بنانا، جب آل نہیں احمد بھی نہیں، احمد جو نہیں اللہ بھی، جب تک نہ ہو یہ سب راضی فردوس میں جانا مشکل۔ بس عزیز تو یہ عقیدے کو انسان مضبوط رکھے۔ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، توجہ کی، مگر یہ جو ذکر علی ہے یہ امام بارگاہ، یہ جاتے ہوئے وہاں پر دیکھا شاہی امام بارگاہ باب زینب، یہ مسجد، یہ علی ابن ابی طالب کی نشانیاں، یہ ہماری حیات ہے، یہ ہماری روح ہے۔ امام فرماتے ہیں لا تستصغر مودتنا، ہماری محبت کو چھوٹا مت سمجھنا، بہت بڑی شے ہے تمہارے پاس۔ بس عزیزوں یہی وہ محبت ہے کہ جو ہمیں جب ہم بینر پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا، عرفان بہلول کی کوئی اوقات نہیں، کراچی سے آئے ہو یا نجف سے آئے ہو، کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی، کوئی اوقات تب بنتی ہے جب انسان علی سے محبت کرنے والا ہو۔ یا آپ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے کہ بینر لگ گیا تھا سائیں کراچی سے آ رہے ہیں، نجف سے آ رہے ہیں، اور اگر آئے بھی ہیں تو آئندہ اپنی اصلاح کر لینا، کسی ذاکر اور خطیب کے نام پہ گھر سے نہیں نکلا کرو۔ جب گھر سے پہلا قدم نکالو تو اس لیے نکالو زہرا تیرے علی کو لوگوں نے ستایا تھا، میں علی کا ذکر سننے جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ کون علی؟ عزیزو یہ دنیا ہے نا، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ علی جس نے ان مسلمانوں کے پیٹ کو پالا تھا، وہ علی جس نے انہیں مرحب و انتر سے بچایا تھا، وہ علی، وہ بادشاہ، وہ کائنات کی حقیقت۔ آ کے کہتے ہیں جب زہرا نے پوچھا یا علی مدینے والے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی رو کے کہتے ہیں زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو یہ علی، مظلوم علی۔ میرے بھائی نے ابھی قصیدے میں قصائد میں ایک جملہ پڑھا تھا،
کہ سب سے بڑا مظلوم علی ہے، اسی لیے زیارت کا جملہ ہے السلام علی اول المظلوم، سلام ہو اس پر جو کائنات کا سب سے پہلا مظلوم ہے سب سے پہلا مظلوم ہے کائنات، اس پر سلام۔ کون ہے وہ؟ علی ابن ابی طالب۔ کیا ماجرا ہے؟ حاکم دروازے پر آیا ہے، دستک دیتا ہے، زہرا دروازے پر آ کے کہتی ہے کون؟ کا دروازہ کھولو۔ زہرا کہتی ہے عزیزوں آپ تو کیا پر بڑاری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، گاؤں والے لوگ بیٹھے ہوں گے، آئی کوئی بھی آئے نا کتنا بھی معزز ہو، اوتاق میں آ کے رک جاتا ہے اوتاق میں آ کے رک جاتا ہے، اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ ہماری خاتون کی عزت ہے، وہ نبی کی بیٹی تھی، آنے والا اوتاق میں نہیں رکا، دروازے میں آ کے کہتا ہے زہرا دروازہ کھول ورنہ جلا دوں گا۔ محمد کی بیٹی کہتی ہے اس گھر میں حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہوں، بچوں کو بھی جلا دوں گا۔ ایک مرتبہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، اس ملعون نے دروازے کو جلایا۔ دروازے کو جلانے کے بعد اب عربی کا جملہ ہے رکزا علی الباب۔ رکزا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دروازے پر زور سے لات مارنے کو کہتے ہیں رکزا۔ دکا کہتے ہیں دروازہ بجانے کو، رکزا کہتے ہیں دروازے کو لات مارنے کو۔ رکزا علی الباب۔ ایک اور تعبیر سنو گے، رونے والوں بیٹھے ہو میرا چہرہ مت تکو، محمد کی بیٹی پر گریا کرو۔ ایک اور تعبیر ہے وہ ہے عصرا۔ عصرا عصرا کہتے ہیں لیمو کو جیسے نچوڑتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عصرا۔ رکزا علی الباب فعصر بین الجدار والباب۔ جب اس نے دروازے پر لات ماری، محمد کی بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان ایسے نچوڑی گئی۔ عزیزو ایک جلتی ہوئی کیل تھی جو زہرا کی پسلی میں جا اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی تمہیں کوئی غم نہ دے، تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے زہرا پہ رونے والوں، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزوں اس کے بعد شہزادی کہتی ہے اے علی کیا میں آپ کو بتاؤں مجھ پر کیا بیتی تھی؟ عزیزوں آپ ذرا توجہ کرنا، مصائب خود زہرا پڑھ رہی ہے، علی سننے والا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے علی اس نے جب دروازے کو دھکا دیا میری پسلی ٹوٹی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ علی اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ دروازہ ہٹایا، میں اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑی ہو گئی، تجھے علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ اس نے میرے منہ پہ زور سے تماچا مارا، میرے کانوں کی بالیاں اڑ گئی۔ اجرکم علی الزہرا۔ اب شہزادی وصیت کر رہی ہے، وصیت کر یا علی میری میت میں انہیں مت آنے دینا، انہوں نے تیری زہرا کو بہت رلایا، علی میری میت میں مت آنے دینا۔ اے علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں شامل نہیں ہونے دے، علی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں ایک جملہ سننا، شہزادی جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کبھی اپنی موت کی دعا نہیں کرتی۔ محمد کی بیٹی دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی، پروردگار میری موت کو قریب کر دے۔ عزیزوں کیوں دعا کرتی تھی؟ اس لیے کہ اگر کبھی کام کرتے کھیتی باڑی دروازے میں اگر آپ کی انگلی آ جائے صرف انگلی آ جائے کتنا درد ہوتا ہے۔ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، زہرا جب سانس لیتی تھی، سانس لیتے ہوئے سانس حلق میں اگتی تھی، زہرا رو کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، پروردگار زہرا کو جلدی موت دے دے۔ علی کو وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ زہرا نے اسما سے کہا اسما میں اپنے بستر پہ جا کے لیٹ رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ رونے والوں اسما
امی کی آواز آنا بند ہو گئی. ایک مرتبہ چیخ کر کہتی ہے ہائے میری سیدہ اس دنیا سے گزر گئی. اتنے میں بچے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. اسماء سے کہنے لگے اسماء بتا ہماری ماں کہاں ہے. اسماء کہتی ہے بچوں تھوڑا کھانا کھا لو تمہیں بتاتی ہوں تمہاری ماں کہاں ہے. حسین آگے بڑھ کے کہتے اسماء کیا کبھی ماں بغیر کھانا کھایا ہے؟ پہلے بتا ہماری ماں کہاں ہے. ایک مرتبہ اسماء کہتی ہے بچوں ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حسین ماں کے قریب گئے کلمینی یا اماں تیرا غریب حسین آیا ہے مجھ سے باتیں کر میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی. اسماء کہتی ہے بچوں جاؤ جا کے تمہارے بابا کو بتاؤ. بچے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. اصحاب نے دیکھا بچے پریشان ہیں. ایک مرتبہ قریب آ کے کہنے لگے بچوں کیا ہوا؟ کہا بابا کہاں ہے؟ دیکھا علی آ رہے ہیں. حسین آگے بڑھے بابا میری ماں زہرا. رونے والا خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولا. اب روایت کا جملہ سننا. فوقع علی علی وجہ علی منہ کے بل زمین پہ گرے یا زہرا. بس عزیزو غسل و کفن کا انتظام ہوا جنازہ تیار ہوا. علی کہتے ہیں حسن ماں سے رخصت لو. حسن آگے بڑھے ماں کو رخصت کیا. کہتے ہیں زینب ماں سے رخصت لو. زینب آگے بڑھی ماں کو رخصت کیا. ام کلثوم ماں سے رخصت لو. ماں سے رخصت لی. ایک مرتبہ علی نے کہا حسین اپنی ماں کو آخری سلام کر. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں جنازے کے قریب نہیں جاؤں گا. عزیزوں بندے کفن ٹوٹے زہرا کا ہاتھ اے میرے حسین غریب میرے سینے لگ جا. عزیزوں جب بار بیٹے ایک دوسرے سے جھگڑے جبرائیل آ کے کہتے علی حسین کو جدا کرو قیامت آئے گی زلزلہ آئے گا. علی آگے بڑھے شفقت سے حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے او میرے کربلا کے غریب ابھی تجھے اور مصیبتیں دیکھنی ہے اپنی ماں سے جدا ہو جا. عزیز آخری جملہ سننا. میں کہوں گا مولا آج تو آپ جدا کرنے والے تھے آکاش کل کربلا میں ہوتے جب حسین کی بچی تماچے کھاتی تھی اور میرا غریب بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس دنیا میں زندگی دے محبت اہل بیت پہ زندگی دے. پروردگار اس دنیا سے جب اٹھانا محبت اہل بیت پہ اٹھا. پروردگار یہاں جتنے مومنین تشریف فرما اگر ان میں کوئی بے روزگار ہے تو اسے رزق حلال عنایت فرما. پروردگار جو صاحب روزگار ہے رزق میں برکت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ یہاں کوئی ایسا مومن بیٹھا ہے جس کے دل میں تمنا وہ غریبوں کی خدمت کرے خدایا اسے بے پناہ مال عنایت فرما اسے زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما. پروردگار کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اسے شہزادی زہرا کے صدقے شفا عنایت فرما. پروردگار یہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ان سب کو طول عمر عنایت فرما ان کو وسیع رزق عنایت. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. بس عزیزوں آخر میں مجلس کے بعد میرا طریقہ کار ہے ایک نصیحت کرتا ہوں کیونکہ بزرگ بیٹھے ہوتے صرف ایک نصیحت کرتا ہوں ایک نصیحت بس کچھ بھی. وہ
تو نصیحت یہ ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے بزرگ بیٹھے، نصیحت یہ کہ جب ہم زہرا کے مصائب پر روتے ہیں نا تو ہمارا فرض ہے کہ گھر میں اپنی نیاڑی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں، گھر میں اپنی زوجات پہ، اپنی بیوی پہ، اپنی گھر والی پہ کبھی ہاتھ، کبھی اس کو جھڑکے مت، اپنی بچیوں پہ بلا وجہ کا غصہ انسان نہ کرے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی نصیحت، پروردگار ہمیں اس نیک نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مل کر دعائے امام زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم